آج زبیدہ کو داخل ہوئے تیسرا دن تھا۔ اب تک زبیدہ اسی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد نرس کو اشارے سے پاس بلایا اور کہا مریضہ کی حالت سنبھل نہیں پا رہی، تم ڈاکٹر امجد کو کال کرو اور بلا لو۔ جی سر، میں بلاتی ہوں۔ نرس وارڈ سے باہر چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحب، مریضہ کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سارے ٹیسٹ تو کلیئر ہے، پھر بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ باہر سے نرس چلاتی ہوئی اندر آئی، سر وہ مریضہ کی حالت پھر سے خراب ہو گئی ہے، چلیں آپ سب باہر چلیں۔ ڈاکٹر نے ارشد کی ساری فیملی کو باہر بھیج دیا اور پمپ کرنے لگے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ زبیدہ خالق حقیقی کے پاس جا چکی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر ماسک کو اتارا اور ارشد کو حوصلہ دیتے ہوئے بولا صبر رکھو۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ سوری، ہم بچا نہیں پائے۔ اتنا سن کر ارشد اور سب روتے ہوئے وارڈ میں چلے گئے۔ ارشد اب شدید رنج سے دو چار تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ ارشد والدہ کا بہت افسوس ہوا، ایک دن سب نے ہی جانا ہے۔ جی بشیر صاحب، بس اللہ کی مرضی۔ لگ بھگ 15 دن کے بعد بشیر نے ارشد کو کال کی۔ ارشد صاحب، جو ہونا تھا ہو گیا، مہربانی کر کے میرے پیسے لوٹا دے، اور کال کاٹ دی۔ اب ارشد پہ کڑا امتحان تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ارشد نے بشیر کے پیسے دینے کے لیے اپنا دوسرا مکان سیل کر دیا اور بشیر کو پیسے دے دیے۔ اب نہ کوئی نیا آرڈر آ رہا تھا اور نہ ہی اب کسی مارکیٹ میں ارشد کا مال ڈیلیور ہو رہا تھا۔ ارے سر، آپ کا مال ہم کس طرح لیں؟ ایک تو آپ کی کمپنی کو خسارہ جا رہا ہے اور مال بھی وقت پہ نہیں پہنچ پاتا۔ سوری سر، ہم نے کسی اور سے ایگریمنٹ کر لیا ہے۔ ارشد، جو اپنے ملازمین کو مارکیٹ آرڈر لینے بھیجا کرتا تھا، اب خود کے جانے پر بھی اس کی کمپنی کا مال کوئی نہ لے رہا تھا۔ بشیر نے اس قدر ارشد کو گندا کر دیا تھا کہ مارکیٹ میں ارشد کی کوئی ویلیو باقی نہ رہ گئی تھی۔ مارکیٹ میں ارشد نے اتنا لون لے لیا تھا کہ اب چکانا مشکل ہو رہا تھا۔ ارشد شدید مایوسی کا شکار ہو چکا تھا، اب اسے کوئی بھی راستہ نظر نہ آتا تھا۔ بچا کچھ روپیہ بھی ارشد نے لگا دیا تھا، مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ ارشد، مجھے نوکری کی اجازت دے دے، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اب ارشد کی صرف ایک ہی فیکٹری چل رہی تھی، مگر بات مارکیٹ کی تھی، کوئی بھی ان کا برانڈ دینے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ارشد نے وہ کوٹھی بیچ کر اپنی فیکٹری کو بچایا تھا جس پر پہلے 24 گھنٹے کام ہوا کرتا تھا۔ آج وہ وقت تھا کہ دن میں صرف 2 گھنٹے کام ہوتا ہے۔ ارشد نگینہ کی بات سن کر خاموش تھا، اسے کوئی جواب دیے بغیر باہر چلا گیا۔ اب نگینہ اور ارشد کا جھگڑا معمول کا کام بن گیا تھا۔ نگینہ نے پھر ایک فیصلہ لے لیا، ارشد، میں تمہارے ساتھ مزید وقت نہیں گزارنا چاہتی، تنگ آ گئی ہوں روز روز کی لڑائی جھگڑے سے، مجھے اب تم سے آزادی چاہیے۔ ہیلو مسز ارشد، کیا حال ہے؟ اب نگینہ نے اپنے موبائل پہ آنے والے میسیج کو دیکھتے ہوئے جواب میں جاننے کی کوشش کی کہ کون ہو تم؟ میں تمہاری چاہنے والی، میں نے سوچا آپ سے ایک میٹنگ کر لوں۔ کیا مطلب؟ کیسی میٹنگ؟ آپ آئیں تو صحیح نگینہ، پہلے آپ بتائیں گی تو آؤں گی نا، آپ کی تعریف میں میں جو بھی ہوں ملنے کے بعد بتاؤں گی۔ دوسری سائیڈ سے جس ایڈریس پہ نگینہ کو پہنچنا تھا وہ درج تھا۔ ارشد بے یارو مددگار در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ ارشد کا بزنس مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا۔ اسی اثنا میں ارشد کو ایک پرچی موصول ہوئی جس کو پڑھ کر ارشد کے ہوش اڑ گئے۔ بھتے کی پرچی پر 1.5 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ ارشد مزید مشکلات میں گھیرا جا چکا تھا، اب چاروں طرف اسے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ نگینہ شام ڈھلتے ہی بتائے گئے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ جی محترمہ، پہلے یہ بتائے میرا نمبر کدھر سے لیا اور مجھے بلانے کا کیا مقصد تھا؟
نگینہ صاحبہ، مقصد تو ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ تمہارے ہسبینڈ نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا۔ میں ان میں سے ایک ہوں۔ میرے ساتھ بھی اس نے شادی کے خواب سجائے تھے۔ میرا نام عریشہ ہے۔ وہ میرے جذبات سے کھیل رہا ہے۔ اس نے مجھے کئی بار استعمال کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ نگینہ یہ سب سن کر شدید حیران ہو رہی تھی کہ ارشد ایسا ہے۔ ابھی ارشد کی اصلیت اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا، سوچنے سننے سے قاصر ہوتا جا رہا تھا۔ بی بی، تم ہوش میں ہو؟ تو نگینہ کچھ تلخ لہجہ میں بات کرنے لگی۔ ہاں، اب ہوش میں ہوں، پہلے نہیں تھی۔ اور ایک اور بات، وہ جو بشیر ہے نا، وہ میرا ہسبینڈ ہے۔ جو کچھ ارشد نے میرے ساتھ کیا وہی کچھ تمہارے ساتھ ہونے لگا تھا، مگر تم قسمت والی ہو، بچ گئی۔ خیر، میں نے اسے تباہ کرنا تھا، پس کر دیا۔ ابھی آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ کیا عورت جب انتقام لینے پہ آ جائے تو نسلیں بگاڑ دیتی ہے، اور ویسا ہی انتقام اب عریشہ لے رہی تھی۔ ارشد، یہ عریشہ کون ہے؟ جب ارشد نے عریشہ کا نام سنا تو ہکا بکا ہو گیا۔ کون عریشہ؟ ارشد ہکلاتے ہوئے بولا، وہی عریشہ جس کو تم نے میری طرح مجھ سے پہلے استعمال کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ ارشد نظریں چراتا ہوا لبینہ سے بات کر رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا ارشد، مجھے کبھی پہلے پتا ہوتا تو میں تم سے شادی تو دور، تم سے ملنے کی بھی غلطی نہ کرتی۔ کیا کیا نہ سوچا تھا میں نے، مگر تم ایسے گھٹیا انسان نکلو گے۔ نگینہ رو پڑی۔ نگینہ میری بات سنو، وہ جو بھی تھا ایک حادثہ تھا۔ ارشد نگینہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، دور رہو گندے انسان، میں سب جان چکی ہوں، اب تم دیکھنا کہ میں کیا کرتی ہوں۔ نگینہ نے اب پیکنگ کرنے لگی اور رک جاؤ، میں اکیلا پڑ جاؤں گا، پلیز رک جاؤ، اب اس کا فیصلہ کورٹ ہی کرے گا۔ مسٹر ارشد، نگینہ دھمکی آمیز لہجے میں بولتی ہوئی اپنے میکے چلی گئی۔ ارشد کو بھتے کی دوسری اور آخری پرچی موصول ہو چکی تھی۔ اب ارشد بالکل بے آسرا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا۔ اب کیا یہ وہی ارشد تھا جو محلوں میں رہنے کا عادی تھا، جو زمین پہ قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتا تھا؟ آج بے یار و مددگار فٹ پاتھ پر شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا کہ اسے نگینہ کی وہ بات یاد آئی۔ اکثر یہ فٹ پاتھ والا لوگوں کو کوئی آسرا نہیں ہوتا، اور اس کے جواب میں ارشد نے نگینہ کو کہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ سے مطلب ہونا چاہیے، کون کیا کر رہا ہے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ یہ وہی ارشد تھا جو 5 اسٹار ہوٹلز میں کھانا کھاتا تھا، آج دربار میں بیٹھا کھا رہا ہے۔ یہ وہی ارشد تھا جس کو اپنے پیسے پہ گھمنڈ تھا کہ سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اس پیسے نے اس کی والدہ کو نالا کر دیا۔ ارشد اپنی گاڑی وغیرہ سب کچھ بیچ چکا تھا، بس ایک فیکٹری ہی رہ گئی تھی جس میں ملازمین تنخواہ کے لیے فیکٹری کو تالا لگائے ہوئے تھے، احتجاج کر رہے تھے، اور دوسری طرف بھتے کی پرچیاں موصول ہونے لگی تھی۔ ارشد آج جتنا رو رہا تھا شاید زندگی میں کبھی نہ رویا ہو۔ اب ارشد بالکل اکیلا ہو گیا تھا، نہ نگینہ تھی اور نہ ہی کوئی دوست۔ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہا تھا جو اس کا والد اپنی حیات میں اس کے نام کر کے چل بسا تھا۔ اس کے بعد ارشد نہ کبھی اس مکان میں رہا اور نہ ہی کبھی چکر لگایا، مگر اب اسی گھر میں زندگی بسر کرنے لگا تھا۔ اس نے بچی کچی دولت ملازمین کو دینے کے بعد فیکٹری کھولنے کی درخواست کی، اور فیکٹری کچھ حد تک چل پڑی۔ ارشد صفر ہو چکا تھا۔ ارشد کا برانڈ کوئی بھی نہ لے رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے ایک کمپنی کا آرڈر بک ہوا۔ کام شروع ہوتے ہی ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ پریشانی حل ہونے لگی۔ بیٹا، اگر ارشد ایسا ہے تو چھوڑ دو اسے۔ نگینہ اپنی والدہ کو سب کچھ بتا چکی تھی۔ ان کا سارا گھر پریشانی سے دو چار تھا۔ جس کرب کی حالت سے نگینہ گزر رہی تھی، شاید وہ بتانے کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ تھے۔ جب سے آئی تھی بس ماضی کو یاد کرتی رہتی اور روتی رہتی۔ ہر وقت اس کی آنکھیں سرخ رہنے لگی اور سخت بیمار پڑ گئی۔ امی، میں کیا کہوں، کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی۔
وہ شخص جو مجھے زندگی کہا کرتا تھا میرے لیے مر مٹنے کو تیار تھا، وہی شخص مجھے نامحرم کے پاس جانے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں۔ امی اس نے مجھ پہ ہاتھ تک اٹھایا ہے، مجھے روز مارتا تھا۔ نگینا روتی ہوئی اپنی ماں کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ بیٹا اگر تھانے کچہری کے چکروں میں پڑی تو تمہارے والد کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ تم ایسا کرو دوسری شادی کر لو۔ نہیں امی، میں اب شادی نہیں کروں گی۔ میرا بھروسہ ٹوٹ چکا ہے۔ امی، بھروسہ جب ٹوٹتا ہے نا، بڑے سے بڑا صبر والا بھی کہیں کا نہیں رہتا۔ امی میں کیا کروں؟ مجھے اب موت ہی آ جائے تو ٹھیک ہے، مگر میں شادی ہرگز نہیں کروں گی اور ارشد سے خلا لے لوں گی۔ نگینہ کے الفاظوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا فیصلہ اٹل ہے۔ اب کوئی بھی سمجھائے تو بھی نہ سمجھ پائے گی۔ ارشد نے کئی بار معافی بھی مانگی مگر نگینہ نہ مانی۔ نگینہ کے دل میں محبت اب بھی باقی تھی۔ وہ اس کے پرانے میسیجز پڑھتی اور بلک بلک کر رونے لگتی۔ اس کا ایک دل کرتا کہ ارشد کو معاف کر دے، مگر اگلے لمحے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگتا۔ ارشد دن میں کئی بار کال کرتا، نگینہ اپنا نمبر بند کر دیتی اور کوئی جواب نہ دیتی۔ اسے یہ بھی فکر لاحق تھی کہ نہ جانے کس حال میں ہوگا، کیسا ہوگا۔ اسے دیکھنے کی تڑپ اور پھر خود پہ کیے گئے ظلم و ستم اسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو کمزور کر رہے تھے۔ بیٹا ناشتہ کر لو، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ صبح کے وقت نگینہ کی والدہ نے اسے اٹھایا اور ناشتہ پہ بلانے لگی۔ بیٹا تھوڑا سا کھا لو، دیکھو خود کی حالت، کم سے کم ہمیں تو سزا نہ دو۔ بیٹا کھا لو کچھ۔ اچھا امی میں آتی ہوں۔ کب لگا ہے؟ نگینہ بیڈ سے اٹھی اور فریش ہونے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پہ آ بیٹھے۔ دو چار لقموں کے بعد اسے چکر آنے لگے اور دن متلی ہونے پہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے باتھ روم میں بھاگ گئی۔ نگینہ کی والدہ کو تشویش نے گھیر لیا اور والدہ کا شک یقین میں بدل گیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ لگا کہ نگینہ ماں بننے والی ہے۔ ایسی صورتحال میں خوش ہوا جائے یا کیا کیا جائے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا اب کیا کہتی ہو؟ ابارشن کروا لو اگر ارشد سے تعلق نہیں رکھنا تو۔ نگینہ کی امی نگینہ کے پاس بیٹھی گفتگو کر رہی تھی کہ ارشد کی کال آ گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹھانی پڑی۔ دوسری طرف سے ارشد کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو، خدا کا واسطہ ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ نگینہ لوٹ آؤ، میں سدھر چکا ہوں۔ نگینہ بولو، جواب دو۔ نگینہ چپ چاپ باتیں سن رہی تھی۔ نگینہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس سے بات کرے، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ بول نہ پا رہی تھی۔ ارشد نگینہ کے تو نگینہ نے دو لفظ بولے اور منہ پہ ہاتھ رکھ کر ماں کے گلے لگی اور زاروں قطار رونے لگی۔ شاید کال کٹ چکی تھی۔ رات کا پیر گھڑی کی ٹک ٹک اور ارشد کی تنہائی سے سونے نہ دے رہی تھی۔ ایک عجیب سی گھبراہٹ ارشد کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ ارشد نے کال اٹھاتے ہوئے موبائل کان پر لگایا۔ سرجی سرجی کی آواز سن کر ارشد متوجہ ہوا۔ کیا بات ہے اتنی رات کو کال کی؟ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ سب کچھ بھی خیر کی خبر نہیں ہے؟ وہ لگائی ہوئی ہے سیدھا بتاؤ۔ ارشد تھوڑی تیش میں آ گئے۔ سرور فرد بھی جل کر راکھ ہو گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اور سب کے سب ورکرز جلس گئے ہیں۔ آپ کا نمبر نہیں لگ رہا تھا، آپ جلدی پہنچے کیا؟ پہنچے کیا؟ ارشد شدید حیرت اور رنج میں مبتلا ہوا اور گھر سے فوری نکل پڑا رکشہ کرواتے ہوئے۔ چلو بھائی جلدی چلو، کدھر جانا ہے؟ بھائی وقت بہت ہو گیا، اب میں نہیں رہ سکتا۔ اس کا جواب سن کر ارشد مزید آپ کو پورا ہونے لگا کہ خیال آیا کہ یہ وقت غصے کا نہیں ہے۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، لے چلو، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ کرے بھائی کچھ بتاؤ، جانا کہاں ہے؟ ارشد پاگلوں کی طرح اپنی ہی فیکٹری کا تو سوچنے لگا۔ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ ادھر وہ بھائی صاحب نشہ کیا ہوا ہے جو اپنا پتہ ہی بھولے ہوئے ہو۔ رکشہ والا ارشد کو ناگوار نظروں سے دیکھتا ہوا بڑبڑا رہا تھا۔
بھائی صاحب آپ چلو میں بتاتا ہوں۔ ارشد اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح سر کو کھجاتے ہوئے 2 منٹ چپ رہنے کے بعد رکشے والے کو ایڈریس بتاتے ہوئے بولا، اچھا اس فیکٹری کی بات کر رہا جو نہایت گھٹیا انسان کی ہے۔ ارشد کو جب یہ لفظ سننے کو ملا تو اپنا منہ چھپاتے ہوئے کہنے لگا، کیا مطلب؟ کوئی مطلب نہیں صاحب، اس کی فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، وہ بہت بدنام ہو چکا ہے، اپنی بیوی کو بھی غلط کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ تم کیا لگتے ہو اس کے؟ میں تو کچھ نہیں لگتا، البتہ ہمارے محلے میں ایک چوکیدار ان کے بہمو کام کرتا تھا، اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط کیا تھا، بیچارہ کچھ نہیں کر پایا، بہت غریب جو ٹھہرا۔ ارشد جیسے جیسے سن رہا تھا ویسے ویسے منہ چھپانے لگا۔ لو صاحب آپ کا ایڈریس آ گیا۔ ارشد یوں کی چپ رکشے والے کو پیسے دیے اور چل دیے۔ ہر طرف کہرام مچا ہوا تھا، ایمبولینس اور آگ بجھانے والے گاڑیوں کے سائرنز مسلسل بج رہے تھے۔ ارشد اپنی بربادی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا کہ اتنا مجبور تھا کہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لیے فیکٹری کو بناتے وقت کے حالات اس کی نظروں میں تھے اور پھٹی پھٹی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا کہ اسے کانوں میں کچھ سماعت سنائی دی۔ سر فیکٹری میں تمام لوگ شہید ہو چکے ہیں اور مالک کو کوئی اتا پتہ نہیں ہے، نہیں چل پا رہا، وہ سارے مکان بیچ کر نہ جانے کدھر چلا گیا۔ کوئی انویسٹیگیشن آفیسر شاید اپنے بڑے افسر سے بات کر رہا تھا۔ سر یہاں کی صورتحال بہت گمبھیر ہو چکی ہے، ہمیں تازہ دم دستہ کی فوری ضرورت ہے۔ پولیس والا رپورٹ دیکھ کر ادھر سے چلا گیا۔ ارشد گھر میں واپس آیا، پانی پینے کے بعد خود کا جسم بے جان پایا۔ صبح کب ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلنے پر پولیس والوں کو سامنے پایا اور ہتھکڑی لگوائی۔ چپ چاپ پولیس وین میں بیٹھ گیا۔ سر یہ بیل کے کاغذات ہیں۔ 2 دن کے بعد اسے اپنی کانوں میں نگینا کی آواز سماعت ہوئی۔ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر جھانکتے ہوئے نگینا کے سامنے گڑ گڑانے لگا، مجھے بچا لو، اللہ کا نام ہے مجھے بچا لو۔ نگینا یہ سب کچھ سن رہی تھی کہ نگینا کا دل بھی کر رہا تھا اسے گلے لگا کر تسلی دے، مگر وہ ایسا نہ کر پائی۔ وکیل کے ساتھ آ کر ارشد کو گھر لے گئی۔ ارشد تمہیں تمہارے غرور اور تکبر کی سزا ملی ہے، تم نے کبھی کسی غریب کا احساس تک نہ کیا تھا، تمہیں اپنے پیسے پہ بہت گھمنڈ تھا نا، کدھر ہے وہ پیسہ جس کے دم پہ تم دنیا جیتنا چاہتے تھے؟ ارشد جیسے گونگا بن چکا تھا۔ دیکھ لو اب خود اپنی آنکھوں سے کیا کچھ ہو گیا ہے۔ یہ سب یہ ہوا کہ تم نے انسان کو انسان نہ سمجھا۔ معاف کر دو، میں اپنے اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، تم لوٹ آؤ میری زندگی میں، بس لوٹ آؤ۔ نگینا کے کاندھے پر اپنا سر رکھ کر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا یہ ارشد تھا جو آج سب کچھ گنوا بیٹھا تھا۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے ارشد، اس کے بعد اگر کوئی بھی حرکت کی نا تو گلا دبا دوں گی، اور یہ پکڑو منے کو بازار لے جاؤ۔ نگینا اپنا بچہ اسے تھماتے ہوئے بولی، اور اب سارا کام نگینا کے ہاتھ میں تھا۔ نگینا اب 2 فیکٹریوں کی مالکہ تھی۔ جو پیسہ نگینا نے جوڑ رکھا تھا وہی پیسہ اس نے کاروبار میں لگایا اور ایک شاندار کوٹھی بھی خرید لی۔ دوستو یہ حقیقی کہانی تھی جس میں بہت کم خیالی سین ڈالے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں محبت تو ہر کوئی آسانی سے کر لیتا ہے مگر نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ اگر نگینا ارشد کو پہلے ہی جان جاتی اپنا مستقبل کبھی ایسا نہ بنا پاتی۔ نگینا نے ہر ظلم و ستم برداشت کیا مگر ہمت نہ ہاری۔ نگینا جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت ہی کم ہیں۔ نگینا جیسی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں بہت ہیں جو بنا جانے ہر ایک پر اعتماد کر کے مہوش اور عریشہ کی طرح اپنی زندگی اپنی عزت گنوا دیتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکیاں ایک بار دھوکا کھانے کے بعد کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، اگر کر بھی لیں تو دل سے نہیں کرتی۔